الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و ناظرین، رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کے وساطت سے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر سلسلہ وار گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج ایک نئے درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا گزشتہ درس میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کی۔ حضرت عمر جو اسلام لائے، اس حوالے سے کئی واقعات علماء نے، سیرت نگاروں نے بیان کیے۔ ان کے اسلام لانے کا سب سے مشہور جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن وہ اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ ان سے ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے ان کے گھر جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ گھر کے اندر کچھ مسلمان چھپ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دروازے پر دستک سنی، کھٹکھٹانے کی آواز سنی، تو انہوں نے جو ان کے پاس قرآن مجید اوراق کی شکل میں موجود تھا، انہوں نے وہ اوراق چھپا دیے اور سب لوگ ڈر گئے اور سارے لوگ ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے عمر بن خطاب کھڑے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو مسلمان ہو گئی ہے؟ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ بس اتنا کہا اور پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر انہیں زمین پر پٹخ دیا اور ان کے سینے پر سوار ہو گئے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، قریب آئی تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی ایک زوردار تمانچہ مارا، جس سے ان کے کانوں میں جو جھومر تھے وہ ٹوٹ کر گر پڑے اور کان سے خون بہنے لگا اور وہ خون چہرے پر اتر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ کیا تو ان کی بہن نے اپنے بھائی عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر، تم جو چاہو کر لو، تم ہمیں جان سے بھی مار ڈالو، پھر بھی تم ہمارے دین سے، تم ہمارے دل سے اسلام کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا یہ جذبات سے بھرا ہوا جواب سنا تو ان کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ لاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر کی بہن نے وہ جو قرآن کے اوراق ان کے پاس موجود تھے وہ حضرت عمر کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر قرآن کی اس آیت پر پڑی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جب اس آیت کو انہوں نے پڑھا تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ
ان کے دل میں اترنے لگا، اور دل کی گہرائیوں میں قرآن کا ایک ایک لفظ پیوست ہونے لگا، ان کے جسم کا ایک ایک بال لرزہ براندام ہونے لگا۔ اور جب اس آیت پر پہنچے آمنو باللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جب اس آیت پر حضرت عمر پہنچے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد بے ساختہ پکار اٹھے کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے، جو دار ارقم کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کلمہ تو پڑھ چکے تھے، اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے دار ارقم پہنچے تو دروازہ انہوں نے بند پایا، دیکھا کہ دروازہ بند ہے تو انہوں نے کنڈی بجائی اور دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر جو موجود تھے لوگ، انہوں نے دروازے کے اندر جو ایک ہلکا سا سوراخ تھا اس سے انہوں نے دیکھا کہ سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو لوگ گھبرا گئے، کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ حضرت عمر کا ایک نام تھا، لوگ ایک بڑے طاقتور شخص سمجھے جاتے تھے۔ تو نبی کریم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کا جو سر ہے وہ قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم اندر رکھا، گھر میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے عمر، مسلمان ہو جا، تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور تمام حاضرین نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور یہ اتنی بلند آواز تھی کہ مکہ کی پہاڑیاں گونجنے لگی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم علی الاعلان خانہ خدا میں، حرم پاک میں جا کر عبادت کریں۔ اور حضرت عمر نے عرض کی کہ خدا کی قسم، میں کفر کی حالت میں کفار کی مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہتا تھا، اسلام کے خلاف باتیں کرتا رہتا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اب انہی مجالس میں جا کر اسلام کی بات کروں گا، اب انہی مجالس میں جا کر میں اسلام کا پیغام ان تک پہنچاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو جماعت تھی اس کی 2 قطاریں بنائی، اور ایک قطار دو صفیں بنائی، ایک صف میں سب سے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے، اور دوسری صف میں سب سے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے صحابہ کرام حرم کعبہ میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، علی الاعلان نماز ادا کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں جو مشرکین وہاں ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے سامنے جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے حضرت عمر کی جانب، حضرت عمر کو مارنے کے لیے، اور ایک ہنگامہ سا بپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو یہ سن کر
ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ جب اس نے اعلان کیا تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفار مکہ کو مارتا بھی رہا اور ان سے مار کھاتا بھی رہا، حتیٰ کہ اللہ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ تو اسلام کی خاطر حضرت عمر نے بھی بڑی قربانیاں دی۔ تو یہ ایک مختصر سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا ہے۔ تو اصل میں تو دعائے رسول تھی، اصل میں تو وہ طلب تھی حضور علیہ السلام کی، جو دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے پیش کی، اسی دعائے نبوت کا یہ اثر تھا کہ حضرت عمر کا سخت دل بھی اسلام کی خاطر نرم ہو گیا، اور ان کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت پیدا کی۔ بقیہ جتنے بھی افراد اسلام کی طرف آئے انہوں نے اسلام کو مانگا، لیکن حضرت عمر وہ واحد شخصیت ہیں کہ اسلام نے ان کو مانگا۔ وہ مراد رسول بن کر آئے، وہ مطلوب و مقصود رسول بن کر آئے، اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ ان کے آنے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو بہت زیادہ قوت اور تقویت عطا کی۔ تو نبوت کے چھٹے سال جو سب سے بڑے واقعات پیش آئے، ان میں ایک واقعہ حضرت حمزہ کا اسلام قبول کرنا ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے۔ اور ان دونوں واقعات کی مختصر تفصیلات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ نبوت کا جب 7واں سال آتا ہے تو نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک یہ 3 سال کا عرصہ مسلمانوں پر بڑا ہی مشکل رہا۔ شیب ابی طالب کے نام سے سیرت کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں کہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی۔ اس گھاٹی میں 3 سال تک مسلمانوں کو محصور رکھا گیا، مسلمانوں کو بند کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے انتہائی مشکل حالات میں یہ 3 سال گزارے۔ اس حوالے سے علماء نے جو تفصیلات بیان کی وہ یہ کہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمر جیسے بہادر شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے ان کے اندر جو اسلام کے خلاف جو غصہ تھا اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور کسی ایسی جگہ میں ان کو بند کر دیا جائے، تاریک اور تنگ جگہ میں، کہ جہاں پر انہیں غلے کا ایک دانہ بھی جو ہے وہ میسر نہ ہو، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہو، اور ایسی جگہ ان کو بند کر دیا جائے تاکہ معاذ اللہ یہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، بنو ہاشم، خاندان بنو ہاشم جب تک حضور کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ اس وقت تک بنو ہاشم کے خاندان میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ بنو ہاشم کے خاندان میں شادی نہ کرے۔ یہ پہلا انہوں نے مطالبہ رکھا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاتھوں کسی بھی چیز کو نہ فروخت کیا جائے نہ خریدا جائے، اور تیسرا یہ کہ بالکل ان کے ساتھ ملاقات نہ رکھی جائے، میل جول بالکل بند کر دیا جائے، اور چوتھی بات یہ رکھی انہوں نے کہ کوئی بھی کھانے پینے کا سامان ان کو فراہم نہ کیا جائے اس وقت تک کہ جب تک کہ خاندان بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں قتل کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام جو تھے سرداران قریش، قبائل قریش جو تھے، انہوں نے آپس میں یہ 4 نکاتی ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے بعد یہ معاہدہ جو ہے وہ باقاعدہ لکھا گیا۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، اور تمام سرداران قریش نے اس معاہدے پر دستخط کیے، اور اس معاہدے کو
کعبے کے اندر آویزاں کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا کہ جب تک یہ 4 باتیں نہ پوری ہو جائیں اس وقت تک خاندان بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ابو طالب نے مجبور ہو کر، چونکہ ظاہر ہے حضور کو تو حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ابو طالب نے مجبور ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اپنے خاندان کے تمام افراد کو انہوں نے ساتھ لیا اور پہاڑ کی ایک گھاٹی، ایک چھوٹی سی جگہ وہاں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب تھا۔ اس گھاٹی میں پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی اس خاندانی حمیت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ یعنی وہ لوگ جو کافر تھے خاندان بنو ہاشم کے، وہ بھی چونکہ خاندانی ایک تعلق تھا، ایک خاندانی قرابت تھی، اس بنیاد پر کافر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پورا خاندان بنو ہاشم اس تاریک اور تنگ جو درہ تھا، جو ایک گھاٹی تھی، اس میں محصور ہو کر ایک قیدی کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ 3 سال کا عرصہ تھا اور یہ بڑا ہی مشکل اور کٹھن وقت تھا جو خاندان بنو ہاشم نے گزارا، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ چونکہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو درختوں کے پتے کھا کر جو ہے وہ گزارا کیا جانے لگا، اور سوکھے ہوئے چمڑے پکا کر اسے کھانے لگے، اور بچے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے، لیکن ان سنگ دل ظالموں اور کافروں نے ہر طرف پیرے بٹھا رکھے تھے، اور پانی کا ایک قطرہ بھی اور غلے کا ایک دانہ بھی ان تک پہنچنے نہ دیا گیا۔ تو یہ 3 سال کا عرصہ بڑا ہی مشکل رہا۔ مسلسل 3 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان بنو ہاشم ان مصائب کو جھیلتے رہے، ان مصائب کا سامنا کرتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے اندر کچھ افراد ایسے تھے جن کو ان پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے، جو قریش کے افراد تھے، انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ ہشام بن عمر عامری اور زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور دیگر جو افراد تھے، یہ ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور انہوں نے، زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے تقریر کی کہ لوگوں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی گزاریں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہیں۔ خدا کی قسم، اس نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک کہ میں اس ظالمانہ معاہدے کو، اس کی دستاویز کو پھاڑ کر ردی میں نہ ڈال دوں، اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس کی یہ بات جب ابو جہل نے سنی تو اس نے کہا کہ تم ہرگز اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر اور لوگ بھی کھڑے ہوئے جنہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کیا جائے، اور اس معاہدے کو ختم کیا جائے۔ تو اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگو، میرے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہے اس جگہ کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کے علاوہ اس پورے معاہدے کو کیڑے جو ہے وہ کھا گئے ہیں۔ چنانچہ میری رائے یہ ہے کہ تم اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی ایسا ہے جیسا میرے بھتیجے نے کہا تو پھر سمجھ جانا کہ یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں خود اس کو تمہارے حوالے کروں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور اس نے جا کر اس دستاویز کو اتارا، اور جب وہ دستاویز لوگوں کے سامنے لائی گئی تو اس دستاویز کا وہی حال ہوا تھا جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہ جہاں جہاں خدا کا نام تھا اس جگہ کو کیڑوں نے چھوڑ دیا تھا، اس کے علاوہ اس پورے ظالمانہ معاہدے کو کیڑے تھے وہ کھا گئے تھے۔ چنانچہ اس وقت یہ معاہدہ پھر ختم کیا گیا، اور اس طرح
خاندان بنو ہاشم کا 3 سال کا جو ایک طویل عرصہ تھا، جو مشکلات سے بھرا ہوا تھا، مصائب و آلام سے بھرا ہوا تھا، بھوک اور افلاس میں جو وقت انہوں نے گزارا، 3 سال کا یہ جو ظالمانہ دور تھا یہ ختم ہوا، اور پھر دوبارہ خاندان بنو ہاشم جو ہیں ان کو ان کے گھروں میں جا کر آباد کیا گیا، اور جس شخص نے یہ معاہدہ لکھا تھا منصور بن اکرمہ، اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا کہ جس ہاتھ سے اس نے یہ معاہدہ لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اس شخص پہ نازل ہوا، اور اس کا وہ ہاتھ جو تھا وہ شل ہو گیا اور وہ سوکھ گیا، اور اس ہاتھ نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ 3 سال کا جو عرصہ تھا یہ بڑا ہی مشکل رہا مسلمانوں کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے خاندان کے لیے۔ تو ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی خاطر نہ صرف صحابہ نے قربانیاں دی، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کس قدر برداشت کیا، اور کس قدر انہوں نے اسلام کی خاطر مصائب و آلام کا سامنا کیا۔ تو یہ نبوت کا 7واں سال ہے، 8، 9، 10، یہ 3 سال یہ سلسلہ رہا شیب ابی طالب کا۔ اب جب نبوت کا 10واں سال آتا ہے تو یہ سال بھی حضور کی ذات کے لیے بڑا ہی غم کا سال رہا۔ اس کو عام الحزن قرار دیا گیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ اب اسے غم کا سال کیوں قرار دیا گیا، اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم بریک کے بعد جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی خاطر اسی طرح قربانی دینے کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح کی قربانیاں صحابہ نے دی اور جس طرح کی قربانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، اور کس طرح اسلام کی خاطر حضور علیہ السلام نے مصائب و آلام برداشت کیے۔ مزید انشاءاللہ جب سیرت بیان ہوگی تو آپ کو مزید اندازہ ہوگا کہ کس قدر اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی، اسلام کی خاطر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قریبوں کی قربانیاں برداشت کی، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کتنا رنج پہنچایا گیا، طائف کی وادیاں اور یہ ساری چیزیں اس پر گواہ ہیں۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور نبوت کے 10ویں سال پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبوت کا 10واں سال جسے عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال 2 ایسی شخصیات کا انتقال ہوا کہ جنہوں نے قدم قدم پر حضور کا ساتھ دیا، اور ان 2 شخصیات کے نام ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ 25 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی۔ اس ازدواجی زندگی کا جو عرصہ ہے وہ 25 سال پر محیط ہے۔ ان 25 سالوں میں قدم قدم پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کا ساتھ دیا، لیکن نبوت کے 10ویں سال ان کا وصال ہوا۔ پہلے ابو طالب کا وصال ہوا، اور ان کے وصال کا غم ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا۔ شیب ابی طالب کا جو ایک 3 سال کا جو ایک صبر آزما ایک مرحلہ تھا، وہ جب ختم ہوا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، یعنی انتقال کے مرض میں مبتلا ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض الموت میں ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چچا
آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے سبب میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کی التجا کروں گا اور اصرار کروں گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بخش دے۔ تو ابو جہل اس وقت، ابو طالب نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ اپنے دادا عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور یہ کہا، بس اتنا جملہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ ان کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہر قدم پر حضور کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مشکلات آئی، ابو طالب حضور کے ساتھ کھڑے رہے، تو ان کی وفات سے حضور کو بڑا صدمہ پہنچا، اور حضور نے کہا کہ میں اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرما دے۔ میں اس وقت تک کرتا رہوں گا، اور اس وقت تک کرتے رہے، یہاں تک کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا کرنے سے منع کیا۔ تو اہل سنت کا اس میں ایک مذہب تو یہی ہے ابو طالب کے حوالے سے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن بعض اہل سنت کے اکابر ان کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف آراء موجود ہیں۔ ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ابو طالب کے ایمان کے مسئلے کو گفتگو کا موضوع نہ بنایا جائے، اسے عام مجمع میں گفتگو کا موضوع نہ بنایا جائے۔ بہرحال حضور کے چچا تھے، حضور کا ساتھ دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر مشکل میں انہوں نے ساتھ دیا، تو ان کی بہرحال خدمات بھی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اہل سنت کے جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کا خاتمہ بہرحال ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک طرف کا وہ نظریہ بھی موجود ہے کہ جو ان کو مومن سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ان کی رائے کی بھی ہمیں قدر ہے، اور یقیناً ان کی رائے کا بھی احترام ہے، وہ بھی دلائل کی بنیاد پر ہے، اور جو ایمان کے قائل نہیں ہیں ان کا جو موقف ہے وہ بھی دلائل کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال اس مسئلے پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا۔ ابو طالب کی وفات کا غم ابھی تازہ تھا، ابھی وہ غم ہلکا نہیں ہوا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، وہ رحلت فرما گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کا بہت ساتھ دینے والی اہلیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ انتہائی ساتھ دینے والی، غم خوار، غم بانٹنے والی اور اسلام کے خاطر اپنی دولت قربان کرنے والی خاتون تھی۔ حضرت ابو طالب کا جو وصال ہوا اس کا غم ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال بوقت وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ 40 برس کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا اور 65 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا، اور بوقت نکاح حضور کی عمر 25 برس تھی اور ان کے وصال کے وقت حضور کی عمر مبارک 50 برس تھی۔ تو 25 سال کا یہ ایک رفاقت کا ایک عرصہ تھا جو ساتھ رہا، اور یہ ایک لازوال گویا کہ رفاقت کی داستان تھی جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد ان کو مکہ المکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا، ہجون کے مقام پر
خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا، کیونکہ اس وقت جنازے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا جیسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں مسلمان میت کا، تو چونکہ جنازے کے احکامات نہیں تھے تو بغیر جنازہ پڑھے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قبر میں اتارا اور ان کی تدفین کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمل کا حصہ رہے، تو ان کا وصال کر جانا اور ان کی وفات بھی حضور علیہ السلام کو بہت غمزدہ کر گئی، اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ اور اسی سال ایک اور واقعہ پیش آیا، اس سے بھی حضور علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور وہ تھا طائف کا سفر۔ مکہ المکرمہ کے قریب ہی ایک علاقہ ہے طائف، وادی طائف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال یہاں کا سفر کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں کا سفر کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے بیان کیا کہ چونکہ مکہ میں حضور علیہ السلام گزشتہ 10 سال سے اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، کفار مکہ کا رد عمل بڑا سخت تھا، ان کی مخالفت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے کچھ مایوسی ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھنے پر راضی نہیں ہیں، تو کیوں نہ مکہ سے باہر نکل کر دوسرے علاقوں میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، شاید کہ وہ لوگ اسلام سے وابستہ ہو جائیں، شاید کہ وہ لوگ اسلام کے قریب آئیں۔ اسی سوچ کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں حضور کے ساتھ شریک تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور بڑے دولت مند لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر کا خاندان بڑا تمام قبائل کا سردار سمجھا جاتا تھا، خاندان عمر، اور اس خاندان کے جو سردار تھے وہ 3 تھے، اور یہ تینوں آپس میں بھائی تھے، اور ان سرداروں کے نام یہ تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ یہ 3 بھائی تھے، اور تینوں قبیلہ جو تھا عمر، جو ایک طاقتور قبیلہ تھا طائف کا، اس کے تینوں سردار تھے، تینوں بھائی تھے آپس میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان تینوں کے پاس گئے، اور ان تینوں سرداروں کو انفرادی طور پر حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کا رد کیا، حضور کی دعوت کو ٹھکرایا، بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا حضور علیہ السلام کو۔ اور ان بد نصیبوں نے صرف اس پر بس نہیں کیا، بلکہ طائف کے شریر نوجوان ان کی ٹولیاں حضور کے پیچھے لگا دی، اور انہوں نے حضور کے ساتھ برا سلوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہوتے تو یہ شریر نوجوان جو ان سرداروں کے پیچھے سرداروں نے حضور کے پیچھے لگائے تھے، یہ شریر نوجوان ہاتھوں میں پتھر اٹھائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برساتے۔ آپ کے جسم مبارک کو وہ پتھر جا کر لگتے، ان جسم مبارک سے خون نکلنے لگا، اور خون اتنا نکلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نالین مبارک تھے وہ خون سے بھر گئے۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے خاطر قربانیاں دی کہ اپنے جسم مبارک پر حضور علیہ السلام نے یہ پتھر برداشت کیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زخموں کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی، حضور بیٹھ جاتے، یہ ظالم بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اور چلنے پر مجبور کرتے، اور جب حضور علیہ السلام چلنے لگتے تو یہ دوبارہ پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ تانے مارتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ تھے، وہ جب بھی پتھر آتا تو آگے بڑھ کر اپنے جسم پر پتھر کھانے کی کوشش کرتے تاکہ حضور کی ذات محفوظ رہے، حضور کا جسم محفوظ رہے۔ وہ حضور کو بچاتے بچاتے خود بھی خون میں نہا گئے، ان کا جسم بھی خون سے جو ہے وہ بھر گیا، وہ بھی نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے، یہاں تک کہ
ایک قریب ہی ایک انگوروں کا باغ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس باغ میں پناہ لی۔ حضور اس باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ باغ جو تھا وہ مکہ کا ایک سردار تھا، عتبہ بن ابی ربیہ، اس کا یہ باغ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب یہ حال دیکھا اس نے، عتبہ بن ابی ربیہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ابی ربیہ نے جب حضور کی یہ حالت دیکھی کہ جسم زخمی ہے، خون رس رہا ہے، تو ان کو رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود چونکہ خاندانی تعلق تھا حضور سے تو ان کو رحم آ گیا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے باغ میں ٹھہرنے کی اجازت دی۔ اور اس باغ میں جو خادم تھا وہ ایک شخص تھا، وہ نصرانی غلام تھا، عیسائی تھا، غلام تھا، اس کا نام تھا عداس۔ تو انہوں نے، جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے اب اس غلام عداس کے ذریعے انگوروں کا ایک خوشہ حضور کے پاس بھیجا۔ تو جب وہ لے کر آیا عداس، وہ غلام، وہ خوشہ کھجوروں کا، انگوروں کا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس سے کھانا شروع کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ پڑھ کر کھایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو حضرت یونس علیہ السلام کا شہر ہے، اور وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر جو عداس تھا، وہ جو نصرانی غلام تھا، وہ متاثر ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دست بوسی فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قدم بوسی کی اس نے، اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک طرف وہ بڑے بڑے سردار، ان کے حصے میں اسلام کی دولت نہیں تھی، ان کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا نہیں کی، اور دوسری طرف یہ ایک عام سا شخص، ایک غلام جو ایک باغ میں کام کرتا تھا، وہ دولت اللہ تعالیٰ نے اسلام کی اسے عطا فرما دی۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مقام آتا ہے مقام نخلا، وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیام پذیر تھے، اور رات کو تہجد کی نماز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، اور ان جنات نے قرآن سنا، اور قرآن ان کے دلوں میں اتر گیا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اپنی قوم کو بھی جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن میں کیا۔ سورہ جن اسی موقع پر نازل ہوئی، اور وہیں پر ایک مسجد آج بھی موجود ہے، مسجد جن، یہ واقعہ جہاں پیش آیا جنات کے اسلام قبول کرنے کا، تو وہاں پر یہ آج مسجد ایک یادگار کے طور پر قائم ہے، جو اسی واقعے کی جانب ہمیں اشارہ دیتی ہے اور اسی واقعے کی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ مقام نخلا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چند دنوں تک قیام فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مقام حرا میں تشریف لائے، اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی پناہ کی درخواست کرتا تو اس کو پناہ دی جاتی، اس کو اپنی پناہ میں لیا جاتا، تو وہ انکار نہ کر سکا، اور اس نے حضور کو پناہ دی، اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ اور حضور کو ساتھ لے کر جاؤ، اور مطعم بن عدی خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر وہ حضور کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں داخل ہوا، اور اس نے علی اعلان لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں نے ان کو پناہ دی ہے اور یہ میری پناہ میں آ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ خدا کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس طرح اس نے پناہ کا حق ادا کرتے ہوئے حفاظت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے گھر دولت خانے پر پہنچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سفر میں بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ ایک موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کے بعد جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، جنگ احد سے بھی زیادہ سخت دن میری زندگی میں آیا، اور یہ وہ دن تھا کہ جب میں نے طائف کا سفر کیا، یعنی وہ سب سے زیادہ
مشکل ترین دن تھا میری زندگی کا کہ جب میں نے طائف کا سفر کیا اور وہاں جا کر میں نے خلوص کے ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور الٹا مجھ پر مظالم ڈھائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں طائف سے واپس ہوا تو ایک مقام پر پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ مجھ پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے، تو اس بادل میں سے حضرت جبرائیل نے مجھے آواز دی اور مجھے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا، آپ کی قوم کا رد عمل اللہ نے دیکھ لیا اور آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے حکم کا تابع بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس پہاڑ کے فرشتے کو حکم دیں تو یہ پہاڑ ملا دے آپس میں اور سارے اہل طائف ختم ہو جائیں، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔ اور پھر عرض کی کہ ہواؤں کا فرشتہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر آپ اسے حکم دیں تو یہ ایسی ہوا چلا دے کہ یہ سارے اہل طائف تباہ ہو جائیں، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے، یہ ختم ہو جائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر یہ اسلام نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی ضرور پیدا فرمائے گا کہ جو اسلام کی طرف آئیں گے اور جو اسلام قبول کریں گے، اور ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو اسلام کے سچے داعی بنیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ اس وقت تو اہل طائف نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد اہل طائف سب نے اسلام قبول کیا اور یہ پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا اور یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس سفر طائف سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی اور کس قدر ظلم سہے اور کس قدر ظلم برداشت کیے۔ تو اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عزم تھا، جو ایک اسلام کی تبلیغ کا جو ایک جذبہ تھا، وہ ٹھنڈا نہیں پڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور بیٹھ گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ زندگی گزاری ہے کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایک چھٹی نہیں کی، کوئی دن ایسا نہیں گزرا حضور کی ذات، حضور کی حیات مبارکہ میں کہ جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا پیغام نہ پہنچایا ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی شب و روز اسلام کی تبلیغ میں صرف کیے۔ بڑی بڑی رکاوٹیں آئی، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، قدم قدم پر آپ کو روکا گیا اور طرح طرح کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا، ہر مشکل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا سامنا کیا اور اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہے۔ اور اسلام کی تبلیغ میں حضور ہمیشہ آگے بڑھے، کبھی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ میں اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس سفر طائف کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید اپنی کوششیں بڑھا دی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی آپ نے کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کا زمانہ آتا، چونکہ اس زمانے میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، دور جاہلیت میں بھی حج کیا جاتا تھا، اگرچہ وہ ویسا نہیں تھا جیسا حج اسلام میں ہوتا ہے، بالکل اس سے ہٹا ہوا تھا۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی اور حج کے اندر جو برائیاں شامل ہو گئی تھی اسلام نے ان کو ختم کیا اور جو اصل حج کا تصور تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اس زمانے میں بھی حج کی عبادت کی جاتی تھی اور لوگ دور دراز علاقوں سے آتے اور وہ خانہ خدا کا طواف کرتے، مختلف قبیلے آتے اور مختلف لوگ آتے۔ تو سفر طائف کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز رہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مختلف قبائل کے پاس جاتے، حج کے دنوں میں جب قبیلے جمع ہوتے ایک جگہ پر تو حضور علیہ السلام ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور اس قبیلے کے سردار کے سامنے اسلام کا پیغام رکھتے، لوگوں کو جمع کرتے، ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھتے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھتے۔ تو اس انداز سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ دین کا جو سلسلہ تھا اسے جاری رکھا
اور اسے موقوف نہیں کیا، تو یہ بھی ایک تفصیلی سلسلہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبائل کے سامنے کیسے اسلام کو پیش کیا، تو اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آنے والے پروگراموں میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔